لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد. موضوع گفتگو ہے 17 ربیع الاول کی تاریخ. دراصل اس میں جو مجھے بیان کرنا ہے وہ تھوڑا سا میں 17 ربیع الاول کے بارے میں بتاؤں گا، اور اصل میں ہمیں 17 ربیع الاول کے اعمال کے سلسلے میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے، کیونکہ وہ تاریخ بالکل نزدیک تر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام مومنین اور مومنات 17 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اس کے اعمال سے واقف ہو جائیں اور اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ جب وہ تاریخ آئے تو ان اعمال کو حتی الامکان حتی المقدور انجام دے سکے. کیونکہ ہماری کوئی بھی عبادت ہو وہ خوشی کے اعتبار سے ہو یا غم کے اعتبار سے ہو، یعنی کہ جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں وہ خوشی کے موقع پر بھی ہوتی ہیں اور غم کے موقع پر بھی ہوتی ہیں. جب کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے تو غم کی صورت میں ہم عبادت کرتے ہیں مجلس و ماتم کے ذریعے، اور جب کسی معصوم کی ولادت کی تاریخ ہوتی ہے تو ہم اس ولادت کے موقع پر بھی ہم اس ولادت کا جشن منا کر اور جو اسلام نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں ان تمام طریقوں پر چل کر ہم عبادت کو انجام دیتے ہیں. لہذا 17 ربیع الاول سے متعلق ایک مختصر معلومات، جس میں خصوصاً 17 ربیع الاول کے اعمال کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ اسے باتوجہ سماعت فرمائیں. اور میں اپنی باقاعدہ گفتگو آغاز کرنے سے پہلے میں اس 17 ربیع الاول کی تاریخ میں جو ہمارے دو معصومین کی ولادت کی تاریخ ہے، یعنی کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دونوں معصومین کی ولادت کی یہ تاریخ ہے. لہٰذا میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس مطلع نورین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اب میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں 17 ربیع الاول سے متعلق. دیکھیے یہ گفتگو میں کہاں سے کر رہا ہوں، میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں. مفاتیح الجنان جو عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے جو کیا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 537 یہاں سے میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ علماء امامیہ کس کو کہتے ہیں؟ امامیہ بھی شیعوں کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ شیعہ اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے اور اہل تشیع بھی کہا جاتا ہے، شیعہ حضرات بھی کہا جاتا ہے، ویسے ہی امامیہ بھی کہا جاتا ہے. امامیہ کا مطلب ہوتا ہے شیعہ کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ علماء امامیہ کے درمیان مشہور ہے کہ روز ولادت باسعادت پیغمبر اسلام ہے یہ 17 ربیع الاول کی تاریخ، اور آپ کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں آپ ہی کے گھر میں ہوئی. رسول کریم کی ایک تو یہ ولادت کی تاریخ ہے 17 ربیع الاول، ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ معظمہ میں آپ کے گھر میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ دن تھا جمعے کا، جمعے کے دن ولادت ہوئی ہے. وقت تھا طلوع فجر کا، سن 1 عام الفیل، اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نوشیروان عادل. یہ اس کی حکومت تھی، اسی حکومت کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. ایک چیز اور میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں یہاں پر جو ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ سڑک کا کنارہ ہے، لہذا گاڑیوں کی آواز وغیرہ بھی آئے گی، اس سے تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب ہوگا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی مناسب جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں تبلیغ دین کا سلسلہ اس انداز میں جاری رکھ سکوں. لہذا اس طرح کی اگر آوازیں آئیں گی تو آپ اسے ایوائڈ کریں گے، اور جو بیان کیا جائے گا اسے آپ بغور سماعت فرماتے رہیں گے. فرماتے ہیں کہ نیز اسی روز یعنی اسی 17 ربیع الاول کے روز
سن 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس دن کا فضل و شرف اور بھی بڑھ گیا۔ یہ 17 ربیع الاول کی تاریخ اور اس دن کا فضل و شرف دو ولادتوں کی بنا پر بہت زیادہ اس دن کا شرف بڑھ گیا ہے، کیونکہ رسول کریم کی بھی ولادت ہے اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی یہ ولادت کی تاریخ ہے، لہذا یہ دن انتہائی شرف والا ہے۔ اس دن میں چند اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، تو اب وہ میں اعمال آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیں۔ اس دن چند اعمال ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی خداوند عالم کی مدد سے اور محمد وآل محمد کی نظر عنایت سے انجام دینے ہیں۔ ان اعمال میں نمبر ایک غسل ہے۔ آپ کو غسل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے غسلوں کا طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے، بس نیت بدل جاتی ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہوگی کہ بھائی جو تاریخ ہے 17 ربیع الاول، آپ کہیں کہ 17 ربیع الاول کا غسل کرتا ہوں میں یا غسل کرتی ہوں میں قربتاً اللہ، طریقہ وہی ہے۔ غسل کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، صرف نیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اور بلکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ روزے کی نیت کیا کریں گے؟ روزے کی نیت بھی وہی ہے کہ میں 17 ربیع الاول کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں میں قربتاً اللہ۔ اس روزے کی فضیلت میں یہ بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ خداوند عالم نے 1 سال کے روزے کا ثواب رکھا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان 17 ربیع الاول کا روزہ رکھتا ہے تو خداوند عالم اسے ثواب کیا دے گا؟ 1 روزے کا ثواب نہیں دے گا، اس تاریخ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے ثواب کیا ملے گا؟ مسلسل پورے سال گویا آپ نے روزہ رکھا ہو، 1 روزے کا ثواب پورے سال بھر مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب اس ایک روزے کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو روزہ اس کا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ دن ان 4 دنوں میں سے ہے جو سارے سال میں روزے کی فضیلت کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ 2 چیزیں بتا دی۔ نمبر 3، زیارت رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دور سے کرے یا نزدیک سے کرے؟ نزدیک سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کے روضے پر جائے، وہاں زیارت کرے، اور دور سے زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم کی جو زیارتیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، زیارتیں ہیں کہ چھوٹی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی، بڑی کتابوں میں بھی مل جائیں گی، بہرحال مفاتیح الجنان میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی کتابوں میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی رسول کریم کی زیارت مل جائے گی، لہذا آپ رسول کریم کی زیارت پڑھ لیں اس دن۔ اور نمبر 4 زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ زیارت بھی پڑھیں۔ اس زیارت کے بارے میں یہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم کو تعلیم فرمائی تھی، وہ زیارت آپ پڑھیں اس دن مولا علی کی۔ یہ اگر مل جاتی تو آپ پڑھیں، ورنہ اگر یہ نہیں ملتی تو آپ زیارت امیر اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا مولا علی کی کوئی بھی زیارت آپ پڑھ لیں۔ تو اس دن کے اعمال میں یہ چوتھی چیز تھی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اس دن پڑھیں۔ نمبر 5، اس کو بھی خاص طور پہ سماعت فرما لیں، نماز بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 5 پہ 17 ربیع الاول کے اعمال جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا 5واں عمل یہ ہے کہ جب دن بلند ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ دن بلند ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تقریباً 10 بجے کے آس پاس، 10 بجے سے کچھ پہلے یا 10 بجے کے کچھ بعد، تو فرماتے ہیں کہ جب دن بلند ہو جائے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ یہی پہلی رکعت میں، یہی دوسری رکعت میں، اور اس کے بعد تشہد سلام، نماز تمام۔ نماز کے ختم ہو جانے کے بعد آپ دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ دعا مل جاتی ہے اللہم انت حی لا یموت، یہ والی دعا اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ یہ پڑھ لیجئے، ورنہ آپ کوئی بھی
اپنی دنیاوی یا اخروی حاجت پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ خداوند عالم اس روز سعید اکبر کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور خداوند عالم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رحمت للعالمین یعنی عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی ولادت ہے، تو اس میں دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور خود اب آپ دیکھیے کہ دونوں صادق کے نام سے مشہور ہیں، رسول کریم بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور دوسری جو ولادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلع صادقین ہے۔ یہ تاریخ کیا ہے؟ مطلع صادقین ہے، دو سچوں کی ولادت ہوئی ہے، جس نے یعنی کہ دنیا والوں نے جس کو سچا کہا ہے۔ ویسے تو ہمارے جو 14 معصومین یہ سب کے سب سچے ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے بھی مراد کیا ہے؟ 14 معصومین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ پیروی اور اتباع کرو۔ تو سب سچے ہیں، مگر خاص طور پہ جو شہرت یافتہ ہے وہ کون ہے؟ رسول کریم صادق اور امین کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، اور دوسری ذات ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ دونوں صادق کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ تو دونوں صادقوں کی ولادت ہے اس روز، لہذا نماز تمام ہونے کے بعد آپ سچے دل سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ خداوند عالم کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ آپ کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی دنیاوی یا اخروی حاجت کو رد کر دے، رد نہیں ہوگی انشاءاللہ، ضرور پوری ہوگی۔ تو یہ 5ویں چیز تھی، اور اب آخری چیز آپ سن لیجئے، چھٹی اور آخری چیز وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس دن کی تعظیم کرے، اس دن کی عظمتوں کا خیال رکھے۔ یعنی عظمتوں کا خیال رکھنا کا مطلب خاص طور پہ یہ ہے کہ اس دن یہ خیال کرے کہ کوئی واجب اس سے ترک نہ ہونے پائے اور کسی حرام میں ملوث نہ ہو، اور محمد والے محمد کو درود بھیجیں، تو یہ ہوگی تعظیم کہلائے گی، اس دن کی یہ تعظیم ہے، تعظیم کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات دیں، یہ نمبر 6 میں ہے، یہ اس دن کی تعظیم کریں، صدقہ اور خیرات دیں، مومنین کو مسرور کریں، مومنین کو خوش کریں۔ من سر مومنا فقط سرانی، رسول کریم کا حدیث ہے، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو اس دن مومنین کو مسرور کریں اور خوش کریں۔ مشاہد مشرفہ کی زیارت کو جائیں، اس تاریخ کو زیارتوں پہ جانا بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، یعنی دوسری تاریخوں میں زیارت پہ جانا اور اس تاریخ کو زیارت پہ جانا ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تو تھوڑا سا میں نے 17 ربیع الاول کے سلسلے میں بھی بتا دیا، اور اس کے اعمال کا بھی ذکر میں نے کر دیا ہے، لہذا آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، اور باقاعدہ کاغذ و قلم لے کے ہو سکے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، یا میں نے اگر کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے تو میں نے صفحہ نمبر بھی بتا دیا، حوالہ بھی بتا دیا، آپ اس میں دیکھ کے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان تمام اعمال کے جانب متوجہ رہیں اور اسے انجام دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور مجھ ناچیز اور خاکسار کو بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔